ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے دو تہوار دیے، ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے۔ لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے ہیں پوری رات جاتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں اس کے بعد۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے۔ فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا۔ تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیبتن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے۔ اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے۔ اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں ان سے اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام ہی اس ہفتے واری جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز۔ اس ویک لیٹری لیکچر میں اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں۔ ویسے تو الحمدللہ عید کے تعلق سے بہت سارے میرے کلپس یا لیکچرز آلریڈی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیکچر نہیں تھا جہاں پوری باتیں میں نے ایک ساتھ رکھی ہو، تو سوچا کیوں نہ انشاءاللہ عزیز یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عید کا دن ہم کیا کریں اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان ہے اور بولتا ہے یہ عید ہے ہی کیوں یار، میں بور ہو رہا ہوں پورا دن۔ تو عید کا دن کیا کرے اس کو نہیں پتا ہے، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے ہیں پوری رات جاتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں اس کے بعد۔ جتنے جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے، اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک کھلے رہتے ہیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہوئے جا کے سو جاتے ہیں، جا کے پڑھ گیا میں، اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں۔ تو عید کا دن ہم کیسے گزارے، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید میں قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے بقرعید میں، اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے، اور عید جس دن ہے یاد رکھیے عید کے بعد کی جو خوشیاں ہیں وہ جو دن ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھیے عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے، لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن پونا میں بس گیا ہوں جا کے، مطلب جاب کے لیے ہوں، حیدرآباد میں اور کسی وجہ سے یا بامبے میں آ نہیں پایا، تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ کے بعد، مطلب وہ لوگ مطلب سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں اپنا، لہٰذا ہم کیا کریں تو گھومنے پھرنے جائیں، تو لہٰذا کسی کو پتا نہیں کہ یہ دن گزارنا کیسے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا، اور اس میں عبادات، معاملات اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 وہ دیکھیں گے۔ کچھ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم اس میں نہیں ہوں گی، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا منایا نہیں جا سکتا، ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیا یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی یاد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے۔ تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے عید کے دن ہم کیا کریں،
درست الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے، اور بس 2 ہی تہوار اسلام، 2 ہی عیدیں، یہ خوشی کا دن ہے، اس کو تہوار بولتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا، ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 دن دیے گئے، اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ ایک کو عام زبان میں بولتے ہیں رمضان کی عید، اور ایک کو بولتے ہیں بقر عید، یا ایک کو بولتے ہیں بالکل عام زبان لیمنس لینگویج میں میٹھی عید، اور ایک تیز عید، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 منانے کے تہوار ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے۔ ان میں ہم کو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا۔ تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز ہم کو کرنا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا، اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے، عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل، وہ سب ہو ہی رہا ہے، تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کو ثابت نہیں، مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے، آپ کو جو بھی کہہ سکتے ہو، یہ تکبیر مشہور، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یاد رکھے۔ تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں، بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کام جو ہم کریں گے، یاد رکھیے عید کے دن، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے، کر سکتے، کرو، آسانی سے نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے، پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے، آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے، تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا، ٹھیک ہے؟
تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو کہے کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی, جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا, بھول گیا, روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا, چلے گیا, تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے, اب وہ ہسائی ملتا, وہ کٹ کر آتا, وہ دوپہر کے بعد آتا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ چھوڑ دیا. اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے, کوئی مسئلہ, ٹھیک ہے. تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے, میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, لیکن سنت کھجور ہے, ٹھیک ہے. تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا, عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا, ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے, عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے, گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں, آسانی ہے. کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں, گھر کے ممبرس کر رہے ہیں, تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی. اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے, لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے یاد رکھیے آپ کو, یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لیں. عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے, وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا, چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں, کوئی 8 بجے نہا رہا ہے, کوئی 7 بجے نہا رہا ہے, کوئی 10 بجے, کوئی نہیں نہا رہا ہے. اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں, سب اس طریقے کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے. بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے, ٹھیک ہے. اچھے کپڑے, تو جو نہا سکتا ہے نہائے, اور اچھے کپڑے زیب تن کرے, مطلب اپنے جسم پر ڈالے اچھے کپڑے. کہہ رہا ہوں نئے ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے, لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں. خریدی کر کر کے برباد, نیا شرٹ, نئی پینٹ, نیا کرتا یا نیا پیجامہ, نئی ٹوپی, نئی گھڑی, نیا یہ نیا, اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا, نیا جوتا, نیا چپل, نیا ساکس, اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کی دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی تھی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں, 3 کپڑے, 4 ہے. جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے, اس میں 1 پیون ہے. جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے, تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا, بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں, باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں, ان کا کلر ڈیم ہو گیا, یہ اچھا ہے, تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں, ہاں بس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہیں سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن, کیا پتہ نہیں کہاں سے لا. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے, کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ غسل کریں, اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں, مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے, تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے, ٹھیک ہے. تو غسل لیا, بالوں میں تیل لگایا, اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے, مسواک وغیرہ کی جو ہے, یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں, کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی, یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے, یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عید کا پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے, کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھی پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج, موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے, لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے, حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے, عید کے دن نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیے, خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں, مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ 2 چھوٹے بچے بات کر رہے تھے, میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا میں مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو جی, بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے, آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا, بولے بازو سے, اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے بولے دوسرے راستے سے. تو 2 راستے ہو جاتے. تو پہلے انہوں نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا, بولے میں بھی بتاتا, بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے, بولے جب مسجد جائیں گے, اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا ہے نا راستے کا, وہ سائڈ جیسے گاڑی آتی ہے وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کرے, لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں, کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز, بارش پانی وغیرہ حالات, عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے, ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں, مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے, کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے. یاد رکھیے. تو
بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے کریں، جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے. اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھ. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے تو آپ ایڈوانس بھی دے سکتے. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرتے. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی ہیں. صحابہ عید کی نماز جلدی سے بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ. اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا. یاد رکھیے، اور بڑا اہم ہے. اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کی رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے. پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں. جانے کا طریقہ بھی ہوگا، اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں. دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی ہیں. اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. دونوں عید کی نماز. عید کی نماز کیا یاد رکھیے؟ عید کی نماز یاد رکھیے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے. 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. اور وہ کب کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں. اور فار ایگزامپل یہ بات میری سن لے جو لوگ، کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. 12 کی جگہ 11 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. 11 کی جگہ 15 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے. ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، تکبیرات الگ ہوئی تو کیا نماز ضائع ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور کنفیوز ہو گیا اب کیا کروں، تکبیرات سمجھ میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لی بھی تو نماز انشاءاللہ. لیکن یہ سنت ہے 12 زائد تکبیرات، چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، ایک خوشی کا دن دیا ہے، تو اللہ کی بڑائی. ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. 12 تکبیرات کیسے کرنا؟ بول ایزیسٹ وے. پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا. کتنا آسان ہے، ہو گئی 12 زائد تکبیرات. 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع دین کیا کرتے تھے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے. یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے. سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں. لوگ ڈر جاتے رہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے. فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5 ہو گیا. اتنا آسان ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تکبیرات کے. ٹھیک ہے، تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا. اب عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یہ بات کو آپ یاد رکھیں. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے. تو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سنت کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے ہیں. بھی لوگ آج کل نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ختم. عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے. لیکن کوئی شخص اگر گھر پر آ جاتا پڑھنا چاہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد بھی نماز گھر پر آ کے پڑھتے، عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے. اور اگر آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ عیدگاہ نہیں ہے، مسجد ہے.
بہرحال لیکن آپ کو لگ رہا ہے اختلاف ہو جائیں گا، لوگ بولیں گے کیا نیا تماشا کر رہا ہے آدمی، تو مت پڑھیے، چونکہ علم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقوں میں۔ عید کی نماز سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں پڑھتے تو تحیۃ المسجد وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ گھر جا کر عید کی نماز کے بعد گھر پہ 2 رکعت پڑھتے، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے، کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی پوری کمپلیٹ ہوگی ہماری۔ اب عید کی نماز کے بعد ایک امپورٹنٹ عمل اب ہے، جیسا عید کی نماز سے پہلے ایک امپورٹنٹ عمل تھا فطرہ دینا عید الفطر میں، اب عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے قربانی۔ اب میں اس کو کیوں کر رہا ہوں امپورٹنٹ عمل ہے قربانی؟ میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سمجھ لیجیے، تو پھر میرے لیے کیا امپورٹنٹ رہا اس دن؟ مطلب میں نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں، جو کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ عمل وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی صرف عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ چیز۔ جیسا عید الفطر کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر قربانی نماز کے پہلے دے دی گئی تو عام قربانی ہوگی، مطلب ذبیحہ ہو گیا، عام کھانے کے لیے حلال ہو گیا، قربانی ادا ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، قربانی کر دی اور گھر سے نکلی نماز کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے قربانی کر دی؟ تو ہاں کر لی، تو کہا یہ عام ذبیحہ ہوا، نماز سے پہلے عید کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ خود کر رہے تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آ کے کریں گے، لیکن آپ خود نہیں کر رہے، آپ نے ایک بچر کو یا قصاب کو اپوائنٹ کر دیا یا کہیں آپ نے حصہ ڈال دیا، اب وہ جناب تو پڑھ لیے فجر کی بالکل بعد، اشراق ہوتے ہی جو ہے 6 بجے فجر تھی، اشراق سمجھو آخری وقت تھا، 6:30 مطلب 6:25 6:30 کو جو ہے اشراق کا وقت، مطلب انہوں نے جب فجر اپنی جو پڑھ لی عید کی نماز، 6:40 کو وہ آ گئے صلاح دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اور آپ ابھی سوتے پڑے 8 بجے کے چکر میں، تو پھر نہیں ہوگا، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا 8 کے بعد، میں بولوں گا تب کرنا اس سے پہلے۔ ہاں لیکن کسی نے ملٹیپل حصے ڈالے ایک جانور میں، تو بہرحال اس میں جو بھی انسان سب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایک بھی اگر پڑھ لے تو ہو جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن اگر آپ کا خود کا بکرا ہے، بھیڑ ہے، ظاہر سی بات آپ کا رہنا ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی اس سے پہلے ہو گیا تو عام ذبیحہ ہوا، عید کے بعد ہوگا تو قربانی ہوں گی۔ فطرہ بھی سیم ہے، عید کے بعد دیں گے نماز کے بعد تو عام صدقہ ہوگا، اور وہ لرزی سے اور وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، جس کے عید الفطر کا یہ فطرے کا جو فائدہ تھا، لیکن آپ کو یہ نماز سے پہلے دینا ہے، اس کو نماز کے بعد کر۔ تو جو فرق ہے میں آپ کو بیچ بیچ میں رکھتا چل رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب آپ نے قربانی وغیرہ کر لی، اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے، یار مطلب اب حد ہو گئی، تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے، بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، بولے کہاں سے لوگ لا لے رہے ہیں یہ چیز۔ لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں، عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے، بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں، اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے، ہر گیم میں ایک پرک رہتا۔ پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لی تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی، پرک۔ آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی، پرک، مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ۔ تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا، سلیکٹ کر لیا، تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے، ایک جوڑا، مطلب آبادی بڑھانے کی خواہش مند ہوگے تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم، تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے، جو آپ کے ورکر رہتے، کام وغیرہ کرتے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بولے ملنا نہیں، بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو، ذرا سیدھے ہو جاؤ، ایک دم سیدھی بات ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے، اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین، اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے، تو مل جل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا کہ سنگولر تقبل اللہ منی ومنک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے، یہ پلورل اور سنگولر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہیں آسان ہے آپ کے لیے بولے۔ جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا، السلام علیکم اگر سنگولر کہیں، کم کہتے لیکن تم سب پر، تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ اور یہ چلا رہا ہے ان کے سے، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیے، تو مدینہ کے اندر یہ چلن اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے، تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں تک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے اس لیے پوچھنے نہ پڑ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو۔ سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خامخواہ، سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے، ایسے اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے۔ تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کو کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا، اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا، اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے، امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں، ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کریں، یہ امپورٹنٹ کام۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا۔ اب عید کے دن آپ کیا کریں گے، عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے، بالکل جائز ہے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی منائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے۔ عید کے دن ماں عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے، ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع، حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی، یہ جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلاتے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلاتے کھیل رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر، اور یہ کھیل کہاں ہو رہا تھا معلوم آپ کو، مسجد نبوی میں۔ تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، بازو رکھ کے میں دیکھتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یہاں بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے، مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا، اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی، اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو، مجھ سے سوال کر رہے تھے، تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ، پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ، تو پھر وہ اندر چلی، تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا، اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے۔ اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے، چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہیں، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا، انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے، چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا، چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر، گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے، ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا، حتیٰ کہ اے ٹی ایمز میں ڈرائیو تھرو ہے ہمارے کچھ علاقوں میں، مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس، ان میں ڈالتے پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے، ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں، ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی، تو کچھ بھی کسرت نہیں ہو رہی بھائی، تو انگلیاں بن جا رہی ہے، اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے، یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ کرتب دکھائے، تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے، یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا، تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں، ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کرے، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتے،
ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے، اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت تھا نماز عید کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑ گئے، سو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکتے ہیں، یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے، افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹ کو بہرحال آئیے۔ اب اور کیا ہے اس کے علاوہ، اور کیا ہوتا تھا؟ آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی، فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا ہے آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی، اور روایت کے الفاظ سنیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ کی گھر کی بات ہے، یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ کیا ہو رہا تھا؟ میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے مطلب ان کے والد تشریف ٹھیک لائے، تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس دو لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر، تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی اس میں کچھ اشعار بنائے تھے، تو یہ انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہاں گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ، اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے، یہ گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی، اسے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائیں، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں، تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں۔ ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ جو ہے عید کا دن ہے، بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی وصلے کا علم نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ، تو آپ بولتے ہیں نا گیت سنگیت باجے، لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی، تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی، تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے۔ ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے، اللہ کے رسول کیا فرمایا ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے، مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی، پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتے، گھر کے اندر گائے، بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے، تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ہاں ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر، یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا، تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب، بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کچھ ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے، تو یہ پوئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں؟ اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے، بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں، عید کے دن ہی ہو سکتا ہے، نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا، تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے ترانے گانے سب جائز ٹرمز میں، کیونکہ اب گانے والے تو اب چوفس میں نہیں بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا، ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کچھ چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، سو گانا بولنا، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں، تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے، اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت، چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے، یاد رکھیے، لہو اور لعب کیا یاد رکھیے، عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا، تو ایک مہینہ میں گالی نہیں دیا، ایک مہینہ میں نے برائی نہیں کی، ایک مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، ایک مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی،
ایک مہینے میں نظر نہیں اٹھائے، اب سب پہلے دن ہی کرنا ہے، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا ہے، یہ ہو رہا لہو لہو، یہ کامن ہے ہمارے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے اور رمضان کی عید کے دن آپ کو معلوم ہے کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی، پتا ہے آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا، آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد، تو عید کے دن ہر برائی ہو رہی، عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھوں برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے اجتناب کی، برباد مت کیجیے، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں۔ کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی، ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت، گندی عادت کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا پلٹ کے سونگتا تھا، اب اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا، بری عادت بھی تھی۔ تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے میں سیدھا کرتا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، سیدھا کر دو وہ سفر۔ اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا، اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا۔ اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے، اب وہ رائڈنگ کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی، مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے، اب وہ سنتا نہیں تھا پلٹتا۔ جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ۔ پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کے، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا۔ مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ، لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا۔ ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے، رمضان میں جو جو کام نہیں کیے، آپ عید کے دن بتاتا میں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، عیاشیاں کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر۔ اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا کیجیے، یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں بہرحال یہ کیجیے۔ اسی طرح فضول خرچی سے بچیے، عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے، سادہ رہیے، ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا۔ ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے، چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار، جا کر فائدے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے اندر۔ 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کی، معلوم آپ کو، یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی۔ کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے، جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ، مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں؟ تو یہ عید اچھا، عید کے دن میٹھا بھیج دی، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے، ہوتا ہے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں، بھائی آیا کیا، کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل، ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی، شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو ہی جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گے۔ رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجئے، عید کا دن ہے، لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں عید کا دن۔ ویسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولیں گے میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف، عید کا دن آج نہیں، ہے نا۔ تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی، تو اس کا موقع بنے، تو ناراضیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع، عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں، یاد رکھیے عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے، عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے، ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کرے، آپ بھی انجوائے کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کے ریل پیل، گاڑیوں کے ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ، اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے، تو جائیے غریبوں منائیے، انجوائے کیجیے، آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے انوائٹ کیجیے، تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کی یاد رکھیں۔ اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی، مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں، خوشیوں اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کے غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں۔ ایک صاحب تھے جو کولکتہ کے رہنے والے، کولکتہ سے وہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ممبئی میں ہمارے یاد رکھیں، ممبئی میں وہاں علاج کے لیے
اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا، وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے تھے، جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے لوگوں کو علاج کرنے، جو لوگ آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، وہاں وہ رہتے تھے۔ 1 مہینہ دونوں پڑوس میں رہے، دونوں مسلم ہیں۔ 1 مہینے کے بعد یہ لوگ علاج کر کے بچی کا چلے گئے، نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج تھا، اس کا بھی 6 منتھ بعد تھا۔ جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکاتہ سے بچی کو لے کر، یہ کرسچن ہو چکا تھا۔ تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کہ تم عیسائی کیسے بن، کیا ہوا؟ تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے یہاں رکتا ہوں، کوئی مسلمان مجھ سے ملنے آج تک نہیں آیا، لیکن ہر اتوار کو عیسائی مجھ سے ملنے آتے تھے، تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق ہے۔ غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے، ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا تبدیل کر دیتے۔ یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ صاحب نے مجھ سے بہت روتے ہوئے کہا، وہ ہمارے شہر کے تھے، بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے، اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے جاتا، کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل نہ ہونے سے۔ تیمارداری کرنا کیوں ضروری ہے، مریض کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ موقع رہتا آدمی بہت نازک مرحلے میں رہتا ہے، ذرہ برابر محبت اور الفت لوگوں کو ادھر سے ادھر بھی سرکا سکتی آتی ہے۔ لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل رکھنی اپنی عید کے اندر، ورنہ کئی مریض ہے مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے، عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے، غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو۔ کیا سوچیں گا کہ میرے بھائی نہیں آئے مجھ سے ملے اور یہ لوگ آئے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، شرک اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے۔ لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ مریضوں سے ملیے، اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے، اور اپنے لوگوں کے جو اپنے بعد جو مریض ہے، بیمار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ملیے، ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے پھر مشکل ہو۔ 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 5-10 سال سے آ کے رہتے، بہت قدیم علاقہ نہیں تھے لیکن 5-10 سال سے آ کے کسی علاقے سے رہ گئے تھے۔ ان کے والد ملنے آئے تھے گاؤں سے، انتقال ہو گئے، ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں میں، انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں، ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا، اور بعد میں کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تو خبر بند کرنا پڑا۔ اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے، لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں موقع تو کوئی جان پہچانے، لوکل مسجد میں گئے، پڑوس کی مسجد میں گئے، یہ محلے میں گئے، وہ محلے میں گئے، ادھر جنازہ لے گئے، ادھر جنازہ لے، کام نہیں، پریشان ہو۔ پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی سوشل اور سیاسی خدمتگار بھی تھے، سوشل خدمتگار، سوشل ورکر، پولیٹیشین تھے، ان سے بات کی جو کہ نان مسلم۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا، آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا۔ پورا دن لے کر گھومے، کسی نے جگہ نہیں۔ کون سے شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ حیدرآباد کی، ٹھیک ہے، مطلب مسلم اکثر اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، نہیں ملا، اور کئی جگہ جہاں ملا اتنا کاسٹ زیادہ بولے انہوں نے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ پھر انہوں آخر میں چلے گئے اسی بھائی کے پاس جس نے کہا تھا وہ ہندو مسلم مسئلہ ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہو تو میرے پاس آ۔ جب وہ رات میں اس کے پاس گئے، اس نے شمشان میں جگہ دلائی، ان کی تدفین۔ اب مسلمان تنظیمیں جاگ رہی، مسلمان کی تدفین شمشان میں کریں گا کیا؟ تو مریضوں کی عیادت، خوشی اور غم میں لوگوں کو شامل رکھنا بہت اہم ہے، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب حال۔ تو یاد رکھیے خوشی اور غم میں لوگوں کا ساتھ دیجیے، خوشیوں میں جائیے، مریضوں سے ملیے، عیادتیں کیجیے ان کی، غریب لوگوں سے ملیے، ورنہ کوئی دوسرا آ کے مبارک ہو بول دیں گا اور بس آدمی چونکہ بہت نازک مرحلہ۔ آپ کہیں گے یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہو رہا ہے فیض صاحب، ارے بھائی ایسی تو ہوں گی نا عام انسان، کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ایمانی ایک دم فرشتوں کے درجوں پہ رہیں گے، صحابہ کے درجوں پہ نہیں؟ محنتیں کم ہے ایمان کی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا پڑیں گی۔ بہرحال مریضوں وغیرہ کی عیادت کیجیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح عید کے دن اب مظلوموں، اپنی مظلومین کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور خاص طور سے مظلوم لوگ جو ہے، ستائے ہوئے لوگ جو ہیں، تنگس جو لوگ ہیں، ان کو یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مال خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی عید کے دن ہم کیا کریں، میں نے رکھی۔ اب آئیے آخری پوائنٹ رکھتا ہوں جس کا تعلق تھوڑا سا علاقیت سے، علاقیت مطلب جو چیزیں علاقوں کے اعتبار سے چلتی وہ، اس لیے آخر میں یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں۔ عید کے دن کچھ مخصوص کھانا کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کے دن کو مخصوص لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کے دن ملنے جانا یا عید کے دن عیدی دینا، یہ سب چیزیں یاد رکھیے علاقیت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک کہ آپ اس کو سنت نہ سمجھے، جب تک اس میں کوئی حرام کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس عید میں ہم شیر خورما بناتے ہیں دودھ میں مسالے ڈال کے، تو نارتھ انڈیا میں سیویاں بناتے ہیں، تو اب کوئی کہے سیویاں کھانا عید کے دن سنت ہے یا شیر خورما پینا سنت ہے، کہوں گا دونوں بھی سنت نہیں، لیکن عید کے دن آپ میٹھا کھاؤ یا تیز کھاؤ دونوں جائز ہے، سنت کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا بنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگ کیا ہوتا عید کے دن شیر خورما نہیں ہونا، ایک صاحب کو بولتے سنو نہیں میٹھا شیر خورما نہیں سنت نہیں، بولے عید کے دن میٹھا کھانا، ارے یار انسانی سماج ہے، میٹھا تیز کھٹا کھارا کچھ بھی کھا سکتے جس کا جس دل بولا۔ کوئی اگر یہ بولے عید کے دن شیر خورما بنانا، شیر خورما اتنے کاجو اتنے بادام ڈال کے بنانا سنت ہے، تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارو پھر آپ کہ کہاں سے لایا تو نے سنت، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگ اس میں بھی شدت اختیار کرتے ہیں، عید کے دن ایک صاحب بولنے لگے عید اتنا جائز نہیں، بولے اللہ کے رسول دی کیا، صحابہ نے دی کیا، ارے یار یہ لوکل ایسے رسم ہے جس کے اندر شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ کر لو اس کو۔ عید کے دن عیدی کتنی کمپلسری دیتے نا،
بچے کیسے انتظار کرتے عید آ رہی. اچھا بچوں کو یہ پتا رہتا کوئی نیا بچہ جو تھوڑا بڑا ہوا 4-1 سال کا جو تھوڑی اس کو سینس آنا شروع ہوتا پیسے کا نوٹ کے کلر سے فلاں کرتا. اب وہ ایک عید آ جاتی تو اس کو نوٹیں مل گئی خوش ہو جاتا. اب دوسری عید آتی بقرعید تو چھوٹا بچہ خوش ہوتا. بڑے کیا بولتے اس کو اس میں کم ملتی بہت نانا نے اس میں 50 دیے تھے نا تو اب 20 دیں گے یہ بار. پچھلی عید میں کتنے 200 دیے تھے نا تو اب تم کو 85 ملنے والی بار. یہ عید میں کم ملتے ان کو یہ تک معلوم رہتا. کامن ہے بہت. آپ کو بولیں گے عید دن حرام غیر سنت. ارے عیدی سنت کوئی بھی نہیں بولتا. یہ ایسا رسم ہے جس کے منا لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر بہت سارے علاقوں میں لوگ خوشی میں کچھ دیتے ہیں. میں ایک بار راجستھان کے علاقے میں گیا تو وہاں ایک صاحب آئے اور میرے ہاتھ میں 10 روپے رکھے. کتنے روپے رکھے ایک دم بالکل خاموشی 10 روپے. اب ہم تو ہاتھ میں پیسے لینے کی عادی ہے ہی نہیں تو ابھی مت سمجھیے کہ اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا آپ کو. اب مطلب اس دینی کام کے لیے ہم لوگ پیسے وغیرہ لیتے نہیں تو بیچارے آگے خاموشی سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 500 1000 کے بغیر ہاتھ ملا نہیں سکتے آپ تو وہ نیچے تھیلا رہتا ہاتھ ملتا ادھر پیسہ ڈراپ ہوتا. ہاتھ ملتا دیکھے نا آپ نے پیر صاحب نذرانہ لیتے ہیں تو میں ڈر گیا ہوں آپ نذرانہ تو لیتے نہیں. جب میں نے لے کر دیکھا تو میرے بازو ایک صاحب تھے انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا رکھ لیجیے. میں نے بعد میں کہا کیا ہے تو بولے یہاں سسٹم ہے یہ جو سردار ہوتا ہے علاقے کا ریگستانی علاقہ تھا ہم جا گئے تھے تو وہ خوشی کے ساتھ کیا اب اتنے دور سے سفر کر کے آئے کچھ دینا چاہتا ہے تو کچھ نہ ہو تو پیسے رکھ دیتا ہے. شگن بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لے لینے میں شگن. کیا اس میں غلط ہے؟ کوئی حرام چیز نہیں. کوئی ہاں کو بولے یہ سنت ہے دینا مسافر کو شگن تو غلط ہے لیکن وہ ایک علاقائی رسم ہے جو اس شریعت سے ٹکراتی نہیں. تو شیرخورما پینے میں حرج نہیں ہے, میٹھا کھانے میں حرج نہیں ہے, تیز کھانے میں حرج نہیں ہے, کھارا کھانے میں حرج نہیں ہے, کھٹا کھانے میں حرج نہیں ہے, کھانے پینا کچھ بھی ہو سکے. یہ سوالات مت لائیے. دوسرا ایک اور بہت سوال ہے عیدی تو عیدی بھی لینے میں دینے میں کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال آتا ہے عید کے دن کبھی کبھار اعلان ہوتا ہے مسجد کے بعد عید کی نماز کے بعد گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا گلے نہ ملے. اب جو دو لوگ گلے ملے الگ کرو ان کو الگ کرو جلدی الگ گلے نہیں ملنا. وہ مسجد کے تک لوگ کیا بولتے ہیں باہر ملو باہر اندر نہیں جائیں پھر باہر آ کے ملو. گلے ملنا صرف 2 جگہ ثابت ہے. کہاں کہاں ثابت ہے؟ بولے شخص سفر سے آئے تو گلے مل سکتا ہے یا ایک ہی جگہ بتاتے ہیں. دیکھیے جب ہم کہیں گے معانقہ کرنا سنت کہاں ہے تو ہم پھر دلائل کو تلاش کریں گے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں ہیومن بیہیویئر ہیومن سائیکالوجی انسان سے قریب ہونا چاہتا ہے غم اور خوشی میں. غصے میں دور ہونا چاہتا ہے ہٹ دور ہٹ اور خوشی میں اور غم میں نزدیک. خوشی ہوگی تو کیا کرتے ہیں آپ کسی خوش انسان کے پاس نزدیک بھی چلے جائیں نا ہاتھ ملائیں گا گلے لپٹ جائیں گا آپ کی خوشی. اور غم میں بھی کیا کرتے لوگ لپٹتے ایک دوسرے. ہیومن نیچر ہے. ابھی ہم کیا منا رہے ہیں آج عید. عید کیا ہے تو خوشی میں نزدیک ہے نیچرل ہے. ہاتھ پکڑ لیں گا ہاتھ کو لے کے چوم لیں گا کاندھے پہ چومیں گا سر کا بوسہ لیں گا کان پہ چومیں گا گال پہ چومیں گا گال سے گال لگائیں گا ناک سے ناک لگائیں گا ہاتھوں کے کچھ وہ کریں گا کوئی گلے مل لیں گا. ہاں آپ بولیں گے عید کے دن گلے ملنا کیا سنت ہے تو نہیں. لیکن کیا عید کے دن گلے ملنا حرام ہے تو نہیں. میں دونوں کا نہیں جواب دوں. ہم سنت سمجھ کے نہ ملے لیکن ہیومن نیچر ہے خوشی ملنا چاہتا ہے یار وہ کسی سے بھی. آپ دیکھیے نا چھوٹا بچہ بھی دیکھیے آپ سے کوئی چیز میں خوش ہے تو کیا کرتا بھاگتے بھاگے ہاتھ پکڑنا چاہیں گا لپٹنا چاہیں گا. ڈر بھی گیا تو کیا کریں گا غم میں بھی کیا کریں گا لپٹیں گا. روتے روتے کیا کرتا کبھی ماں کو اتنا تنگ کرتا اور ماں میک اپ والی اگر ماں ہے تو کیا کرتی دور لپٹ مت اس تو غم میں آئے کیا ماں کو لپٹیں گا وہ کریں گا اور اس کا میک اپ خراب کر دیں گا تو ماں دور کرتی اس کو. پھر تو یہ نیچر ہے ہیومن. تو بولے خوشی میں اب وہ اعلان کرے مت کرو یار. اب یہ بولو کہ گلے ملنا سنت نہیں ہے ان کو مل لے تو اچھا. گلے سے زیادہ خطرناک کیا کرتے ہیں ہم لوگ عیدی دیتے شرکو مناتے ہیں. ایسا کوئی گھر ہے جو شرکو نہیں منا رہے عید کے دن لیکن کوئی بھی سنت نہیں بول رہا ہے نا. تو گلے ملنے کو بھی اتنا ریجڈ مت کر دو آپ کی ایک دم کو گلے مل رہا تو حرام کا مطلب ایسا دیکھ رہے اس کو ایک دم ٹھنا بجلیاں کڑک رہی بادل گرج رہے. ارے اتنا ایشو نہیں بھائی اتنا سیریس ایشو. پھر پہلے ایک سسٹم آیا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو جب 3 ٹائم گلے ملتے دو کیا ہے وہ بھی نہیں پتا بھائی لیکن بہت لمبا رہتا ہو مل لو ایک بار کافی. تو بولے 3 بار ملنا غلط ہے بولے 1 بار سننا. اب بولے 1 بار بھی نہیں ملنا اور اب تو اعلان ہو رہا ہے کیا ملنا نہیں چلو الگ کرو دونوں ملنا نہیں کوئی. بہر یار ایسا نہیں ہے رسم. عید کے دن بھائی ہم ہمارے علاقے میں سوپ پہنتے ہیں ہمارے پاس لنگی پہنتے ہیں ہمارے پاس کرتا پہنتے ہیں ہمارے پاس پٹانی پہنتے ہیں ہمارے پاس پنجابی پہنتے ہیں کچھ بھی پہنیے بس ہتھا ڈھاکی کافی ہے. تو وہ بھی شروع ہو جائے گا تھوڑے دن میں. کیا کرتا پہننا سنت ہے کہ عید کے دن کیا سوپ پہننا نہیں اس کو کچھ سنت بولتا بھی نہیں نا. تو مخصوص لباس پہنتے ہیں مخصوص رسم کرتے ہیں مخصوص پیسے دیتے ہیں مخصوص کھانے کھاتے ہیں مخصوص طریقے سے ملتے ہیں. کوئی حرج نہیں جب تک آپ اس کو سنت نہیں بول رہے ہیں جب تک دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں جب تک کوئی حرام کام نہیں کر رہے اور ایسا کام نہیں کر جس کو شریعت نے روکا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ملنے کتنے طریقے گلے ملنا ایک طریقہ ہے ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے تو سنت ہی ہے. ہاتھوں کو چومنا ایک طریقہ ہے ہاتھوں کو ملانے کے بعد چومنا ایک طریقہ ہے. انگوٹھے کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے بغیر انگوٹھے کے ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے نا. ہاتھ ملا کے کاندھوں کو چومنا ایک طریقہ دیکھیں آپ نے سوڈانیز وغیرہ ہوں گے ہاتھ ملانے کے بعد یوں کرنا اپنے ہاتھوں کا طریقہ ہے. کچھ کلچرز میں ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہو خالی ہاتھوں کو سینے سب کچھ بھی مسئلہ نہیں اس میں. آپ کرو آپ طریقے جو طریقے آپ کو وہ گال سے گال لاگے آواز کرتے کوئی واقعی میں گال کو چومتا کوئی ناک سے ناک لگاتا
آپ کو پتا ہے گال سے گال عرب میں بہت کامن ہے، لیکن ناک سے ناک بھی لگاتے ہیں. جب سیم خاندان کے لوگ ملیں گے تو ناک لگاتے ہیں ایک دوسرے، خاص طور سے سعودیز رہیں گے گال نہیں لگاتے، ناک لگاتے، ناک کو ناک ٹچ کر. کچھ بھی کیجیے جب تک سنت نہیں سمجھے، حرام کام نہیں کرے، غلط نہیں ہے، جائز. سمجھ رہے ہیں بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ سب چیزیں کلچرل ہے، اس لیے میں نے رکھ دی کہ بعد میں سوالات آئیں گے ایسا کر سکتے کیا، سب کرو آپ کو مسئلہ نہیں، جب تک حرام کام نہیں کرے، فلاں نہیں کرے، یہ نہیں کرے. مخصوص کپڑے پہنتے نا، ہے نا. عید کی نماز کے لیے کیا پہن کے جانا؟ کرتا پاجامہ. ارے عید کی نماز کے لیے سوپ کرتا پاجامہ پٹھانی پنجابی پہنو، پینٹ شرٹ آنے کے بعد پہننا کلچر ہے. تو کوئی بولیں گا یہ عید کی نماز کو جو کرتا پاجامہ پہن کے غلط کام کرے، بدعت کرے، نہیں ایسا بول نہیں سکتے. پینٹ شرٹ میں بھی آتا چلتا کرتا پاجامہ، لیکن ٹریڈیشن نکاح خانی ہے کسی کی، اس کی شادی ہے تو کیا بولتے ہیں جنرلی ہم اس کون سا ڈریس پہنا جاتا ہے شادی میں؟ وہ کرتا پاجامہ پٹھانی پنجابی، کچھ تو بھی ایسا جو کلچرل ٹریڈیشنل لک دیتا ہے ایک انسان کو. دولہے والی ولیمے کے دن وہ بلیزر وغیرہ ہوتا ہے نا، تب تو کوئی بولیں گا ولیمے بلیزر پہننا سنت ثابت ہے، حرام. اور شادی کے دن نہیں کرتا پاجامہ پہننا سنت ہے، حرام. ایسا نہیں بول سکتے کیونکہ اس کو کوئی بھی دین کا حصہ سنت بول کے نہیں کرتا. تو اسلام بہت ساری چیزوں میں کلچرل چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے جب تک حرام نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، شرع کے خلاف نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں سارے مسائل ہم لے لیے، ہم نے کھانا لے لیا، میٹھا لے لیا، عیدی لے لی، گلے ملنے لے لیا، آنا جانا بھی آپ کر سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی ہو گئے، یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں آپ عید کے دن بھر کر سکتے ہیں. تو عید کیسے منائیں؟ آج الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ساری باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عید ایسے منائیں، عید کا دن ایسے گزارے، عید کا دن ایسے منائیں، ہماری عید ایسی ہو. یہ ہمارا لیکچر کا آج کا وہ تھا ٹاپک. تو بہرحال میں نے کوشش کی تاکہ ساری باتیں ایک ساتھ عید کے تعلق سے ہم جمع کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں عید کا اگر دے تو ہم لوگ اس کو سنت کے مطابق منانے کی کوشش کریں. کچھ باتیں سنت تھی جو میں نے بتا دی، کچھ باتیں صحابہ سے تھی، تابعین سے تھی، وہ بتا دی، اور کچھ باتیں کلچر سے ہے جو کہ جائز ہے، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھ دی ہے. تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو نکلا تھا یاد رکھیے، باقی ساری چیزیں تو آپ اس تک جانتے ہو. ایک تو کھیل کود اور دوسرا ترانے وغیرہ گانے کا، جو آپس انٹرٹینمنٹ کی دو چیزیں نہیں کی جاتی وہ میں نے ایڈ کی، تاکہ عید کا دن انشاءاللہ عزیز ہم ایسے ہنستے کھیلتے، اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرتے، غریبوں کا حق ادا کرتے ہوئے، مظلوموں کو دعا میں یاد رکھتے ہوئے، اللہ کی تکبیرات بیان کرتے ہوئے، خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے، اور لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہوئے انشاءاللہ عزیز منائیں گے. وہ اس نے ڈیولپ نہیں کرتا، اس کے فطرت سے ہوتا ہے. یاد رکھیے کچھ چیزیں اس کے نتیجے میں وہ لکھتا بھی ہے، اور اس کا لیفٹ ہینڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، اسی سے کام کر پاتا ہے. اور بہت سی بار تو رائٹ ہینڈ کا کبھی کبھار ایسا حال ہوتا ہے لیفٹ لوگوں کا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے رائٹ سے. عموماً رائٹ والا جو لیفٹ سے کر پاتا ہے، یہ لیفٹ والے رائٹ سے اتنا بھی نہیں کر پاتے، اتنا کمزور ہوتا ہے وہ ہینڈ. تو لہٰذا بھائی کا سوال ہے، تو ایسی لڑکی اگر ہو تو لوگ نحوست والی سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی بے برکتی نہیں ہے، اس میں اس شخص کی کوئی جس کو کہیں گے کمزوری نہیں ہے، یا اس شخص کی کوئی برائی نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں بول سکتے ان سے کام مت کرو، ان سے کرو چکی ہے تو لیفٹی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس شخص کا یہ کام ہے کہ جو کام قرآن و سنت کے مطابق رائٹ سے شروع ہونا چاہیے اس کو رائٹ سے ہی کرے. جیسے لکھتا لیفٹ سے، لیکن کھانا لیفٹ سے نہ کھائے، سوائے اس کے کہ لیفٹ رائٹ ہینڈ کام کا ہی نہ ہو. ایسے لوگ ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ چلتا ہی نہیں ان کا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو مجبوری بیماری کی شکل. تو وہ کھانا رائٹ ہینڈ سے کھائے، جب کوئی چیز سرو کرے تو رائٹ سے کرے. وہ لیفٹی ہے تو ان کو شروعات ایسا لگتا ہے ادھر سے کرنا چاہیے، لیکن وہ رائٹ سے شروع کرے. چیز اگر وہ کر رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں. تو اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی بے برکتی نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، چونکہ وہ بنی یا اس کی فطرتاً اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے. اور جنرلی جو لیفٹ سے لکھتے کرتے ہیں، برین وائزی جو ذہنی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ادھر سے ہی کر پاتا ہے، سیدھا ہاتھ سے نہیں کر پاتا ہے. لیکن جو ضرورت کی چیزیں ان کو یہی ہاتھ سے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا ہو گیا، طہارت وغیرہ کریں گے تو لیفٹ سے ہی کریں گے، مسئلہ نہیں. مطلب ایسا نہ ہو کہ لیفٹ ہے تو رائٹ. اسی طرح نماز وغیرہ کے اندر انگلی کو حرکت دے تو لیفٹ کو نہیں دیں گے، رائٹ کو دیں گے، وہ رائٹ کی معاملہ. تو جو چیزیں رائٹ سے شروع کرنا ہے، رائٹ سے کرنا، اگر وہ کرتے ہیں، صرف اگر وہ سرونگ کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے دے رہے ہیں، تو ان کو شروعات رائٹ سے کرنا چاہیے، لیکن لیفٹ کا پورا سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جیسا ہے نا حدیث میں الفاظ ہے، جب جو کھاؤ اور پیو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو. تو ایسا کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے کرنا، لینا دینا بھی. لیکن یہ ان کا ہینڈ طاقتور ہے تو کیا کریں گے، شروعات اس سے کیجیے. اٹھا رہے تو شروعات کیجیے، پھر لیفٹ کا پورا لگا کے آپ دیجیے. آپ سمجھ رہے نا، کوئی چیز دینا ہے تو رائٹ کی طرف دیجیے. اگر مائنڈ ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ لیفٹ کی طرف کھینچتا ہے، لیکن دینے لینے وغیرہ میں وہ کیجیے. تو یہ ساری چیز کا میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا اس کو نحوست وانا، برائی کے سینس میں لینا بالکل بھی درست نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ویسے ہی بنایا ہے، اور اس کو چینج کرنا کبھی کبھار ناممکن حد تک ہوتا ہے. جیسا کہ رائٹ والے انسان کو لیفٹ سے لکھا سکتے آپ نہیں، تو لیفٹ والے کو رائٹ سے بھی نہیں لکھا سکتے. وہ اس حد تک وہ رہتا ہے، برین سے اس کا تعلق اور جسم ایسی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور لڑکی میں کوئی قسم کی ذرہ برابری برائی نہیں ہے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا، کبھی کوئی رائٹ سے نہیں کر پاتے، لیکن یہ بات بھی کہوں کہ لیفٹ سے کام کرنے والوں کے بہت سارے بار رائٹ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور لیفٹ بھی سیم اسٹرانگ ہوتے ہیں. ریزن کی بہت سارے کام اس سے کرتے ہیں جو کہ سماج میں کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے سے دونوں اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں برائی کا تو کوئی مادہ ذرہ برابر انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. جب ہم گھر پہ کسی عالم کے لیکچر دیکھتے ہیں تو گھر والے ہمیں وہ لیکچر دیکھتے ہوئے غور کرتے ہیں ہمارے اوپر،
اور گھر والے ہمیں کہتے کہ یہ اہل حدیث ہے، ان کو فالو مت کرو، یہ ایسے ہے، تو ایسی سچویشن میں گھر والوں کو کیسے سمجھائے اور ہم کیا کریں؟ جزاک اللہ۔ میں سوال ہے کہ وہ لیکچر سنتے ہیں تو کئی بار گھر والے یا کوئی دوسرا کمنٹ دیتا ہے کہ فلاں لوگ فلاں جماعت سے، جیسے کہ اہل حدیث سے ہے، اس سے ہے، تو آپ مت سنو، تو ایسے وقت میں ہم کیسے سمجھیں؟ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں، جب بھی ایسا کوئی مشورہ آپ کو دے کہ ان کو مت سنو، ان کو سنو، ایسا کرو ویسا کرو، آپ مشورے کا احترام کریں۔ آپ اگر یہاں سے شروع کریں گے جاؤ ہم سنیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کرو، تو نہیں چلیں۔ تو مشورے کا سب سے پہلے تو آپ احترام کریں اور ان سے پھر سوال کریں کہ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہ سنوں، وجہ تو بولیں گے اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت ہو تو کیا اہل حدیث کی بات لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو بولیں گے نہیں، قرآن و سنت سے ثابت بات تو کسی کی بھی لیں گے، اور ہمیں خود سنت میں دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو وہ 3 راتوں تک چوری کرنے ایک شخص آیا، اور تیسرے دن آنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جانتے ہو ابو ہریرہ کون تھا؟ تو کہا نہیں، تو کہا وہ شیطان تھا، لیکن جو بات تم سے کہی وہ سچ کہی۔ اور کیا بات کی؟ تو اس نے آخری بار چھوڑنے کے عوض 3 بار آیا، 3 بار پکڑے گا چوری کرتے ہوئے، ابو ہریرہ نے کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں گا، 2 بار معافی مانگی، تیسرے بار کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے ایک چیز کہا کہ ایک بات کہوں گا، اگر وہ بات سے فائدہ ہو تو مجھے چھوڑ دو، تو کہا یہ ہے کہ جب تم رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہو تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ شیطان تھا، لیکن جو بات تم سے کہی وہ صحیح تھی۔ تو پتہ چلا شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو لینا پڑے گا۔ جیسے کہ یہودی آ کے بولا اللہ ایک ہے، اس کو ایک ہی مانو، تو آپ بولیں چل یہودی ہے تو میں ایک نہیں مانوں گا، کیونکہ تو یہودی ہے نا، تو میں 3 4 5 10 مانوں گا، نہیں نا، اس کی صحیح بات کو صحیح ماننا پڑے گا۔ کوئی یہودی آ کے آپ کو بولے گا دیکھو میری تو اتنی بڑی داڑھی ہے، تو مسلمان کی داڑھی رکھ رہے، تو آپ بولوں گا نہیں یہودی کی بڑی داڑھی میں کاٹ دوں گا اپنی داڑھی، کروں گا کیا سمجھ؟ نہیں، صحیح کام کوئی کرا، کوئی آ کے نصرانی کرسچن کو بولے گا میں سب سے زیادہ سچ بولتا ہوں، ہاں تو لہٰذا اب میں عیسائی ہوں، تو ہم بولیں گے نہیں عیسائی سچ بولتے ہو تو میں جھوٹ بولوں گا، ایسا ہے؟ تو لہٰذا آپ ان سے پوچھ کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کرا تو مانی جائیں گی نہیں مانی جائیں گی؟ تو کوئی بھی آپ سے کہیں گا، چاہے انسان کسی جماعت یا کسی مسلک کا ہو، قرآن و سنت کا صحیح بات کرا تو مانی، پھر آپ کہیے کہ ان کی بات آپ بھی سنیے، سننے کے بعد آپ فیصلہ کیجیے بات سنی جائیں گی نہیں سنی جائیں گی۔ تو اس بہانے کو کیا کریں آپ؟ دعوت کا بہانہ بنتے، مطلب اس ان کے انکار کو ان تک دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو لہٰذا آپ کیا کریں؟ پھر ان کو بولے کہ آپ سن کے بتائیں، یا آپ ایسا بولے ٹھیک ہے میں سننا چھوڑ دیتا ہوں، آپ 1 2 بار سنیے اور مجھے کچھ غلطیاں ان کی بتا دیجیے، تاکہ پھر اگلی بار میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ غلط ہے، انشاءاللہ جب وہ سنیں گے نا تو دھیرے دھیرے باتیں سامنے آئیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے معلوم، صرف اہل حدیث کے بارے میں نہیں، اکثر ہر مسلک اور ہر جماعت کو دوسرے جماعت سے ڈر لگتا ہے اور غلط فہمی کے سب شکار ہوتے ہیں، یہ ایک دم کامن ہے، ایک دم کامن ہے، یہ آپ بالکل یہ مطلب شروع زمانے جیسا ایک دم ابتدا میں ہمارے پاس ایک مخصوص جماعت تھی جو کام کرتی تھی، جن کا تعلق درگاہوں سے خبروں سے سب سے زیادہ ہے، اس کے تبلیغ جماعت ہے، تو وہ لوگوں نے کیا بولا ان کو؟ اسرائیل سے پیسہ آتا، فرانس سے پیسہ آتا، غلط ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ، یہ کامن چلا، ختم ہو۔ پھر وہ جماعت جا کے پھر جماعت اسلامی نے ورک شروع، تو بولے پھر وہ الزام ان پہ لگا، ان کو پیسہ باہر سے آتا، یہ پینٹ شرٹ پہننے والے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، پھر اہل حدیث آئے، تو یہ کامن ٹرینڈز۔ لیکن جب ہم ملتے ہیں ایسا کچھ بھی بات چیت کرتے سمجھ میں آتا ہے، ایسے مسائل نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ جو بول رہے ہیں آپ کو مت سنو، وہ آپ کی خیر خواہی کے لیے بول رہے ہیں، وہ جو آپ کو بول رہے ہیں مت سنو، وہ کوئی برائی سے نہیں بول رہے، اچھائی سے بول رہے، وہ چاہتے ہیں آپ کا دین ایمان محفوظ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں، ان کے نہ بولنے کو ایک کنورٹ کر لے، ان تک دعوت پہنچانے کے لیے ان سے کہے کہ میں سننا چھوڑ دے رہا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو ایسے اور لوگ جو سنتے ہیں میں ان کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں آپ بھی سنیں اور مجھے بتائیں اس میں کیا کر پڑے، تاکہ پھر ہم لوگ مل کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ان کو سننا نہیں چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ایسا کریں گے تو اسی بہانے دعوت جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بہرحال بعد میں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، 2012 میں ہم نے کانفرنس کو لائیو کرنا شروع کیا، ہماری جو رمضان کانفرنس ہوتی ہے، اب لائیو شروع کیا تو اس کی کانفرنس ہونے کی تھوڑے دن بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے بیٹے کو لے کے آئے، کہا کہ ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کی غیبت کی تھی، برائی کی تھی۔ میں نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے، میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کہا ہم کو کسی نے ایسا، ہم نے پہلی بار آپ کا اشتہار دیکھے تھے 2009 میں کہ جو ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے کانفرنس شروع ہوئی تھی، مینا فنکشن ہال میں پہلی بار ہوئی تھی، تو جو ہم نے دیکھے تھے، تو ہم چونکہ وہ آپ کو غلط مانتے تھے، آپ کی جماعت کو یا آپ کے مسلک کو یا آپ کے طریقے کو غلط مانتے تھے، تو ہم نے یہ غلط سوچ لیا تھا، بولے ایسا کبھی ہوتا نہیں لیکن سوچ لیا۔ اب 12 میں کانفرنس لائیو تھی تو ہم عورتوں کو ڈھونڈ رہے تھے لائیو میں، مطلب ان کی سوچ کیا تھی معلوم آپ کو، کہ جب IRC کو پروگرام رکھا مرد اور خواتین کا انتظام ہے تو ایک آدمی بیٹھا ہو ایک عورت بیٹھی ہوئی، ایک آدمی بیٹھا ہو ایک عورت بیٹھی ہوئی، آدمی عورت ساتھ بیٹھے، وہ سوچ رہے تھے ہو، ایسے تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا۔ اگر کوئی بولے کہ شادی میں میاں بیوی دونوں کی دعوت ہے تو کیا ساتھ رہتے دونوں؟ نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تھیٹر میں بھی اگر عورت بولے ٹکٹ لینا ہے تو اسے کارنر سیٹ ملتی ہے، بھائی تھیٹر ختم ہو گئی لیکن اگر تھیٹر میں بھی عورت ہوگی لائن لگتی، عورت ٹکٹ لیتی تو کارنر سیٹ دیتے تھے اس کو، تاکہ کم سے کم مردوں سے اس کو ملنا پڑے، کم سے کم لوگ سامنے سے جائے، جگہ بری بھی ہے تو احترام وہاں بھی تھا اس کا۔ تو وہ اتنا غلط سوچ رہے تھے، مطلب ان کا ایسا سوچ تھا کہ مطلب شاید ساتھ بیٹھے ہوئے کھارے پیرے ساتھ انجوائے کر رہے، ایسا سوچ رہے تھے۔ تو کہا جب 12 میں دیکھے تو ہمارے عورتیں کہاں ہے ہی نہیں، تو پردے میں
ہماری یہ سوچ تھی نوز باللہ، مطلب کتنا غلط سوچتے تھے کہ ایسا تھا، سمجھے؟ تو یہ سب غلط فہمیاں ہوتی ہے، جب ملتے ہیں تو دور ہو جاتے. لہٰذا آپ کیا کریں، ان کو بولا آپ سنو بولنا کہ مجھے غلطیاں بتاؤ، تاکہ میں بھی رکوں گا اور دوسروں کو بتاؤں گا. یہی انشاءاللہ بہانہ بن جائیں گا ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کا اور صحیح بات کو انشاءاللہ سمجھنے کا. تو لہٰذا برا نہ مانتے ہوئے اچھے ڈھنگ سے اس بات کو کنورٹ کر کے ان کو صحیح بات تک لانے کا. سوال یہ کہ مسافر کے لیے عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں مسافر بھی عید کی نماز پڑھیں گا اگر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن سفر کی وجہ سے نہیں مل پاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، مسافر بھی عید کی نماز پڑھیں گا لیکن کسی وجہ سے نہیں مل پاتی ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں. سفر کا یہ معاملہ ہے اور ظاہر سی بات اس کو جمع نہیں کر سکتے. اس کے مسائل نہیں اس طرح سے کہ جمعہ کے ساتھ ظہر پڑھ لیں گے، ظہر میں نہیں تو عصر میں ملا لیں گے، ویسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر مل سچی بات ہے، کسی سے چھوٹ جاتے کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر نہ ملے الگ سے بھی پڑھ سکتے. پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا الگ سے پڑھنے کا. ٹھیک ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گا، 12 زائد تکبیر ہے، 7 پہلے اور 5 بعد والی رکعت میں. تو بہت آسان ہے، تو الگ سے پڑھ لے، پھر اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اندر کے. لیکن اگر چھوٹ ہی جائے کسی وجہ سے تو پھر اس میں بھی کوئی انشاءاللہ. اس نے ایک سوال کیا، عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جب تک آپ مجبور نہیں تو عید کی نماز گھر پہ نہ پڑھے، اس کو مسجد آ کے ہی پڑھے. بلکہ اکثر اہل علم نے تو یہ فتاوی دی عید کی نماز اجتماعیت کے علاوہ ہوتی نہیں، الگ سے ہوتی نہیں. اسی لیے ان کے فتوے آپ دیکھیں گے عورت کی نماز بھی گھر پہ نہیں ہوتی بولتے ہیں، اور الگ سے انسان کی بھی نہیں ہوتی. وہ نہ پڑھے. پھر جیسے کوئی انسان جا سکتا ہے اور نہ جا کے گھر میں پڑھے، ظہر کی نماز چھوٹ گئی میری تو میری چونکہ فرض نمازیں پڑھنا پڑیں گی، تو اہل علم کا وہ ہے نہیں ملیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی عرب ممالک کی، خاص طور سعودی وغیرہ کی فتوا میں عورت کی عید کی نماز گھر کی اجازت دیتے ہی نہیں ہو، اس کو عیدگاہ میں آ کے ہی پڑھنا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورت نے عید گھر میں نہیں پڑھی. یا تو وہ اپنی حالت میں نہیں تھی پاکیزگی کی تو اس نے نہیں پڑھی، یا تو پڑھی تو پھر آ کے عیدگاہ میں ہی پڑھی، ورنہ کوئی چانس نہیں. تو لہٰذا آپ کو کہیں بھی فتوے نہیں ملیں گے الگ سے نماز پڑھنے کی، عید ساتھ نہیں پڑھنا. تو لہٰذا عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے نہیں، سوائے شرعی عذر کے. عذر اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں پڑھی جا سکتی. کسی نے عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، کیونکہ عید کے دن کا روزہ حرام ہے. 5 دن ایسے جس میں آپ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، کسی بھی حال میں نہیں رکھ سکتے. ایک عید الفطر جو کہ 1 شوال ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس کے بعد عید الاضحیٰ جو کہ 10 ذوالحجہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کے 3 دن جن کو ایام تشریق بولتے ہیں، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ. یہ ٹوٹل 5 دن ایسے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق کا پہلا دن مطلب 11 ذوالحجہ، 12 اور 13، مطلب یہ 4 تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں، 10، 11، 12، 13، اور ایک الگ سے آتا ہے ایک شوال، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ 5 روزے حرام ہیں. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر آپ کا سوال وہ ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے، عید کے دن بولتے ایک چھوٹا روزہ ہے، ننھا روزہ. وہ کب سے کب تک ہوتا ہے آپ کو؟ فجر سے لے کر وہ کھجور کھانے تک. عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ وہ میٹھا بناتے ہیں، کھجور رکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں روزہ کھلائی کرو، افطار کر کے عید کو جاؤ. تو بولتے ہیں چھوٹا روزہ تھا، فجر سے شروع ہوتا ہے. یہ سب فالتو باتیں، چھوٹا ننھا کوئی روزہ نہیں ہوتا. روزہ ہی ہوتا ہے، وہ بڑا ہی ہوتا ہے. مطلب فل ٹائم جو بھی ہے جتنا بھی دن کا ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد فجر کے پہلے سے لے کر تو سورج کے ڈوبنے تک چلتا ہے. لہٰذا عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، نہ مکمل روزہ، نہ کوئی چھوٹا روزہ. یاد رکھیے عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. السلام علیکم. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جیسے اسکولز ہے، کالجز ہے، خاص طور پہ اسکولز، جمعہ کی نماز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ٹائم شیڈول چینج کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز. پھر کہیں نان مسلم بچے ہیں، اس وجہ سے وہ شرمندگی میں جمعہ نہیں پڑھوا سکتے. تو کچھ انسٹیٹیوشنز نے جمعہ اپنے ہی کیمپس میں کیا، لیکن پھر اس میں کچھ فتاوے موجود ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہونا چاہیے، اور ایسے بہت ساری باتیں. پھر لوور کلاسز کے بچوں کو جمعہ نہیں بھی پڑھے تو چلتا، اس طرح سے وہ خود سے بھی اپنے باتیں اس میں رکھ لیتے. ہائر کلاسز کے بچوں کو پڑھنا چاہیے. ایسے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. خود مسلم انسٹیٹیوشن اس میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے. تو اس میں کیا مشورہ؟ جی، اس تعلق سے سوال آیا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، خاص طور اسکول میں جمعہ کی نماز کا بڑا مسئلہ ہے. یا تو سسٹم نہیں ہے، یا تو پھر وہ ریزن دیتے کہ نان مسلم ہے، یا تو پھر مسجد کا انتظام نہیں ہے، یا تو نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں 5 وقت نماز نہیں ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتی. اور چھوٹے بچوں کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ 10 سال سے چھوٹے ہیں تو وہ نہیں رکھ رہے ہیں. اس تعلق سے میرا ایک پورا ایک بڑا کلپ ہے جو کہ ہمارا اسکول سیریز ہے، اس کے اندر ہے اسکول مینجمنٹ کیسا ہو. تو اس میں نے مینجمنٹ کو خاص طور سے نصیحت کی تھی جمعہ کے تعلق سے بچوں. تو پہلی چیز تو یاد رکھیں، جمعہ سب کو پڑھنا ہے جو پڑھ سکتا ہے. یاد رکھیں، سوائے جیسے مسافر ہے تو پھر وہ ظہر پڑھ لے، ایک الگ بات ہے. جس کی جمعہ چھوٹ گئی تو پھر وہ ظہر پڑھ لے، ایک الگ بات ہے. لیکن جمعہ سب کے لیے، تو جمعہ پڑھنا چاہیے، جمعہ کا انتظام ہونا چاہیے. جہاں تک چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہیں، جو 10 سال سے چھوٹے، جو حدیث میں الفاظ ہے 7 سال کا تو مسجد لے جاؤ، 10 سال کا ہو نماز کو تو مارو. 10 سال سے چھوٹے بچے نماز نہ پڑھے تو اس میں مسئلہ نہیں، تو جمعہ بھی ان کے لیے ایکسیپشنل. تو اگر ایسا اسکول ہے جو 10 سال سے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں پھر کہ وہ نماز کا انتظام نہ رکھیں.
جیسا کہ مسئلہ آیا تھا، ہم لوگ ایک اکیڈمی چلاتے ہیں تو وہاں عصر کی نماز کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا. ایسے ٹائم پہ آ جا رہی کہ وہ بچوں کو مسئلہ ہو رہا، جگہ نہیں وضو کرانے کی، 50 سال بچوں کو وضو کرا کے نماز پڑھانا، کوئی منہ کا کھیل نہیں، یاد رکھیے مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے فتویٰ مانگا، تو اگر کہا 10 سال سے نیچے کے اگر بچے پورے پڑھتے ہیں تو آپ نہ بھی پڑھائے تو پھر کیونکہ اب اس کے لیے اتنا انتظام کرنا اور آدھا گھنٹہ الگ نکالنا، اور 6 سال کے بچوں کو وضو کرا کے نماز پڑھانا کوئی منہ کا کھیل نہیں ہوتا ہے. اندر حمام میں جاتے نکلتے نہیں باہر، وضو کراؤ تو ان کو ٹیچر کو خود کرانا ہے، تو کتنا ٹائم جائے گا؟ 60 بچوں کو وضو کرانا ایکویولنٹ دو 60 منٹ تو چلے جائیں گے. پھر کیسا 2 گھنٹے کا پورا کلاس ہے، تو روز 1 گھنٹہ نماز نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے تو کرا لے، لیکن بچوں کو یہ عادت نہ ہو جائے کہ عصر کی نماز چھوڑے. ان کو بولا کرے جو بچے پڑھنے کے عادی ہے کہ بیٹا کسی وجہ سے ہم نہیں کرا پا رہے لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر 10 سال سے چھوٹے ہیں تو پھر تو اسکول کا مسئلہ نہیں، 10 سال سے بڑے تو ان کا انتظام کرنا. اب اگر اس میں دیکھیں اگر اسکول کے اندر جگہ ہے اور اگر وہ نماز ہو سکتی ہے تو میں گزارش یہی کروں گا اسکول مینجمنٹ سے کہ وہاں وضو کا انتظام کر لے. جہاں 5 ٹائم نماز نہیں بھی ہوتی ہے تو جمعہ کروایا. کیوں کروایا جمعہ؟ اس لیے کہ اس کی جمعہ چھوٹ جا رہی ہے. ویسے تو عام حالت میں بھی جو بھی بچے سی بی ایس ای اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی ظہر بھی چھوٹتی ہے ریگولرلی، لیکن کم از کم 2 ڈھائی 3 تک گھر پہنچ جاتے ہیں اور عصر کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے پاس ہمارے شہر کے حد تک تو سب سے ارلیسٹ عصر جو ہے 3:20 سے شروع ہوتی ہے. مطلب کسی بھی سال کے حصے میں 3:20 سے پہلے آپ کی ظہر ہو جائیں گی، ٹھیک. تو لہٰذا یہ اچھا موقع ہے. اور پیک ظہر ہوتی ہے 4:03 تک جاتی ہے، مطلب سب سے آخر وقت ظہر کا 4:03 تک ہوتا ہے اس زمانے میں. مطلب اس کے بیچ میں تو 3 بجے تک بھی کوئی بچہ گھر آ رہا ہے تو ظہر ہو سکتی ہے اس کی. چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جمعہ کیسا کریں گے؟ جمعہ تو جماعت سے ہے نا. تو لہٰذا پھر کیا کرے اسکول، اگر جمعہ آرگنائز کر سکتا ہے تو آرگنائز کرے. ہاں جمعے کے لیے جو فتاوے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہونا وہ ہونا، سب اس کے لیے جہاں مسلم اسٹیٹ ہے. آپ فتویٰ یہ دیجئے کہ جمعہ نہیں پڑھنا اور ظہر نہیں پڑھنا افضل ہے، یا پھر جہاں نماز نہیں ہوتی وہ پڑھنا تو بولیں پڑھ لو. دیکھیے فتاوے جو ہے نا وقت زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے دی جاتے ہیں. اب اگر کوئی بولے کہ جمعہ اور ظہر ہی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں جمعہ ظہر نہیں بھی ہوتا چلتا، لیکن جب 5 وقت نماز نہیں ہوتا جمعہ بھی نہیں ہونا، ایسی عجیب بات ہے. مطلب اگر کوئی بہت بڑا اجتماع ہے اور اس اجتماع کے اندر جمعہ اگر آ جاتا تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ہاں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں. تو آپ کیسے جواز دیتے ہو؟ کیوں جواز دیتے؟ کثرت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. یہاں بھی تو حالات ہیں نا، اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ 3 جمعہ چھوڑنے والے کے دل پہ مہر لگ جاتی، پھر کیا کریں گے؟ اجازت دیا جائے گا. اور جو لوگ اس فتوے کو مان رہے ہیں تو وہاں تو فتوے ایسے بھی ہے، جس جگہ علاقے میں جمعہ نہیں ہوتی تو وہاں عید بھی نہیں. اسی لیے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تو قربانیاں شروع ہو جاتی جمعہ فجر کے بعد. وہ بولتے ہیں ہماری عید نہیں، ہمارے پاس فتویٰ، یہ فتووں کو نہیں مانا جائے گا. کیونکہ سنت سے ثابت ہے 3 لوگ بھی ہو تو جماعت بنے گی، اور 3 لوگ ہو تو امام آگے ہوں گا مقتدی پیچھے ہوں گی. یہ بات بالکل ثابت ہے. تو لہٰذا جمعہ بھی ہوں گی، ساری نمازیں گی. تو لہٰذا ان فتووں کو نہ مانتے ہوئے جمعہ کے حد تک آپ جمعہ وہاں کنڈکٹ پھر کریں. اور اسکول مینجمنٹ سے گزارش کروں گا جمعہ کا خاص تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے وادی درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے کیونکہ ایک سلسلہ اور کڑی ہماری چلی آ رہی تھی کہ ہم کچھ 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جو اکثر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان صورتوں کا بڑا اہم میسیج اور پیغام ہوتا ہے انسانیت کے لیے. ان کچھ صورتوں کو ہر رمضان کے بعد دہراتے ہیں، 4 صورت. اس کڑی میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورۃ الکوثر کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سورۃ الکوثر یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک. ویسے قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں وہ ہیں جن میں 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے، جس میں سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیت، سورۃ الکوثر 3 آیت. ان تینوں صورتوں میں 3 آیتیں ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے 3 جملے ہوتے، 3 آیتیں. الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، کیونکہ بہت کم الفاظ ہیں اس کے اندر. آیتیں 3 ہی ہیں اس کے اندر. سورہ عصر میں بھی 3 ہے، سورہ نصر میں بھی 3، لیکن اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے 3 آیتوں میں سب سے کم الفاظ. تو گویا ایک طرح سے اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں کیا فرمانا چاہتا ہے. اور اسی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم جب ایک انسان نماز پڑھے تو 3 آیتیں پڑھے، کیونکہ اللہ نے سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل کی. اسی سے وہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں کم از کم چھوٹی ہو تو پڑھنا چاہیے. ہاں اگر بہت بڑی ہو سے آیت الکرسی ہے تو ایک بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پڑھنے تو پھر 3 کم از کم پڑھے. وہ انہی صورتوں کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ 3 ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال ہم قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کا جو ہے چونکہ تینوں 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو ہے تفسیر دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہت اچھا ایک میسج اور پیغام ہے. اس صورت کے تعلق سے جو ہے یہ بات
میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی، کچھ نے کہا نہیں مدینے میں بھی یہ ہو گئی تھی، کچھ نے کہا نہیں یہ مکہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو، اور اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی علماء بتاتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے پس منظر رہا ہو۔ انشاءاللہ عزیز اس میں ایک بات جو واضح سامنے آتی وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک بچوں کا انتقال ہوا، اور بالخصوص لڑکوں کا انتقال ہوا، جس پر آپ کو ویسے 3 لڑکے تھے، ایک قاسم جس کے نام سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت ہوئی جو پہلے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک عبداللہ تھے۔ تو بہرحال آپ کو 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، تو تینوں کا پے در پے انتقال ہو گیا۔ جب تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا تو مشرکین خوشی منانے لگے، کیونکہ مشرکین، اور جیسا آج ہمارا بھی حال ہے، ایک مادہ پرست ٹوٹلی میٹریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر۔ اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں ہونا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں، جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی، اس سماج میں، جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک 3 لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی۔ تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی، اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو، پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلے گی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ یہ خوشیاں کس نے منائی، اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی، بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا، لیکن چونکہ سورہ کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے، اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پہ یہ منایا گیا، لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی، اسی کی رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ سورت کو جو ہے نازل کی۔ سورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر، بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجئے۔ ان شانیہ هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کی ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہی ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی۔ بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ صورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے، سورہ کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہو۔
لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں، وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط و کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، چونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی ہیں۔ تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک الکوثر، مجھ پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں بہرحال جوابی کارروائی میں یہ جو آیت نازل کی تھی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو طعنہ اور تشنیع دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کی نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے ہی آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں۔ فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا اور یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے اگر کوئی وہ کرے تو، تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق ہے، نہیں فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتہ چل سکتے ہیں۔ ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی۔ ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوگا، تبھی اتنی خوشیاں منائی جا رہی۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیزیں، بیٹے داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت تھی، اس سماج، اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہوتے، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پے در پہ انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون و اطمینان کے لیے، جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا، لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے، یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ میں تھے، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات مطلب میرے بھتیجے کی بات محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ کہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، ہے نا، اب اندازہ لگائیے اس سے، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے، مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے نا، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، اسی سماج اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، یاد رکھیے، بہت بڑا سپورٹ تھا یہ، اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں کہ اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جتنی باتیں آتی ہے کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات کی، تب تک تو کسی نے ہمت نہیں کی، یہی وجہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چچا تھے، بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے اور دادا کے بعد انہوں نے ہی پالا، والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہوگا، تب سے لے کر انہوں نے کفالت کی اور مددگار بھی تھے اسلام کے۔ دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی آپ کی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں، ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی تھی۔ پہلے ایمان والی یاد رکھیے، پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی، پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی، بہرحال تو پہلی تھی۔ آپ غمزدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج ہوئی، سفر کرا دیا تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی، جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ گئے، تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے، ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کا سر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا، کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے تم سے، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے، اور جو جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کے بل آ چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب وہ واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے، اور آج سب خدا اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ وہ دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر ہے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا ان آتا ہی نہ کل کوثر، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسرین لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول، نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا ہاں، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک ہے، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے ہیں، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا ہاں، پرندے کھانے میں بھی ابو بکر بڑے اچھے ہوں گے، وہ اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائیں گا، اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے،
اتنے مرتبہ میں، اتنے پیالے، اتنے گلاس ہیں جس میں آپ خود پلائیں گے، اور وہاں آپ فرماتے ہیں میرا ممبر لگایا جائے گا اور وہاں میں کھڑا ہوں گا اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں لوگ پئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہیں گی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پئیں گے، یہ ایک الگ چیز، مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے، تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے، اس کثرت سے پیالے ہیں اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ، اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ٹریلینس آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز، ٹریلینس، تو اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سے کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سے کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ انہوں نے، تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں پی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، نبی